یہ جو اے پی سی ہے یہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی بیان بازی میں نے سب کے بیان چلائے ہیں. میں نے اب ادھر سے بھی ٹھیک ٹھاک فائرنگ ہوئی ہے اور ادھر سے بھی انہوں نے جواب دیا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس ڈسکورس میں اے پی سی یا کوئی بیٹھ کر بات کرنے کا ماحول بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود دی پازیٹیو. آئی تھنک آپ نے ابتدائیے میں بڑی ایک اہم بات کی. آپ کا ابتدائیہ غور سے سن رہا تھا جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. آئی تھنک یہ ہمیں دہرانے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ یکجا ہونا چاہیے. لوگ اس کو آبفسکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس طرح کی دہشت گردی کا جواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس طرح کی دہشت گردی کو دلیل یا وجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیں کیٹیگورکلی کہنا چاہیے کہ دہشت گرد تھے جن نے دہشت گردی کی نہتے لوگوں پہ اس کا کوئی جواز نہیں. جو بے شک جو محرومیاں ہوں, جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس کو اس دہشت گردی کے واقعے سے علیحدہ رکھیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ مسائل نہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے مل بیٹھ کے ہمیں اس پہ مرہم اور رکھنے کی یا اس کا حل نکالنے کی مستقل حل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کی ہی آواز اس میں آنی چاہیے, بلوچستان کی نمائندگی ہونی چاہیے اور اس حل میں جس کا اشارہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا, مگر ہرگز بھی وہ کسی بھی طرح اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ دہشت گردی تھی اور یہ دہشت گردی ہے اور آپ نے بڑے مناسب طریقے سے اس میں بات کی. دیکھیے آپ نے خود کہا پرائم منسٹر صاحب تو خود چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ضرر الفساد کے ٹائم پہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو نواز شریف صاحب نے سب کو اکٹھے کیا تھا. فلسطین کے معاملے میں بھی ریسنٹلی ایک اے پی سی ہوئی, اس میں پی ٹی آئی نہیں آئی. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایشوز یقیناً ہماری جماعتوں کی سیاست سے بہت بڑے ہیں. صرف یہ حادثہ ہے ثانیہ نہیں, یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے جس کی فرنٹ لائن پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, یقیناً ہمیں کرنا ہوگا. دیکھیے ماریہ صاحب ہم بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر گورنمنٹ, وی آر آلسو آن دا فلور آف دا ہاؤس. ایک اپوزیشن جماعت ہے. اب اس طرح کے ماحول کے اندر جب اس طرح کے ٹویٹس آئیں گے جو بی ایل اے کو بھی میچ کریں گے, جو انڈیا کو بھی میچ کریں گے, جب آپ افواج پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کمٹمنٹ کے اوپر سوال اٹھائیں گے, اپنی جماعت کے آفیشیل میڈیا اکاؤنٹ سے سوال اٹھائیں گے, تو وہ ہم کیوں نہ ہائی لائٹ کریں یا کیوں اس چیز کو غلط نہ کہیں. ہم ہرگز آپ یہ نہ کیا ہوتا, میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہا کہ جماعتی ڈیبیٹ تک کی ریڈیوس ہو ایک بات, مگر یہ اس جنگ کا ایک اہم حصہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ذمہ دارانہ مین اسٹریم نیشنل جماعت کہتے ہیں تو یہ باتیں سمجھیں کہ یہ کام سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ پرووک ہو کر پھر ان کی وکٹ پہ آ کے ایک اگریسو اپروچ لینا, یا آپ کا کام ہے کہ بھائی نہیں ماریہ صاحب غلط کو غلط کہنا. ان کا سوال میں ان سے پوچھوں گی کہ اس طرح کا کیوں ہو رہا ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں حکومت کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تو اگلے دن جا کے آپ پولیٹیکلی ایک جماعت کے اوپر جو ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہو. وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے, وہ آپ کو پرووک کرے, آپ وہ ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے. نہیں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ماحول کے اندر اپنی اس طرح کی ٹویٹس اور بیان بازی کر کے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا ہی ان کا ہدف ہے تو پھر ان کو مبارک ہو. پھر یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. آپ اس کے اندر بالکل کہیں کہ آپ نے بالکل یہاں تک یہ بات ہے کہ اکٹھے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہم تو بار بار کہتے ہیں, آپ کہتے تھے آپ نے نہیں بیٹھنا. فلسطین کی اے پی سی پہ آپ نہیں آئے, ابھی مذاکرات کی میز سے آپ اٹھ کے چلے گئے. مگر یقیناً بات یہی ہے کہ جس طرح ضرب ازبر رد الفساد کے ٹائم پہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے جوانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس جنگ میں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, باقی چیزیں بالا تر. اسی طرح کا پیغام آج کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی جب اس طرح کا کام کرے گی تو اس کے اوپر بات کرنا مجبوری ہے. کوئی بھی یہ چاہتا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ذمہ دار ہیں پارٹی کے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں. آپ یہاں پہ 4 کرسیاں لگا دیں, میں راجہ صاحب کے ساتھ آپ کو 3 پی ٹی آئی کے بندے دے دوں گا جو الگ بات کریں گے. آپ کے ٹاک شو, آج آپ ٹاک شو کرنا چاہیں آپ 4 پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہیں. جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اپنی بات کا اختتام, کیونکہ آئی نو یو ہیو ٹو موو ٹو دی ادر گیسٹس, صرف اس بات سے کروں گا کہ یقیناً اس کا حل اسی میں ہے کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ اس چیلنج کو, اس ثانیے کو مد نظر رکھ کے ہم عوام کے سامنے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے اکٹھے ہو کر اس معاملے, اس جنگ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ذمہ دارانہ کردار کی بات جب ہوتی ہے, شوکت یوسف صاحب میں نے سب کے بیان چلائے ہیں, یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے بیانات ہیں. یہ نہیں لگ رہا کہ جیسے اس ملک میں ایک سانحہ جعفر آباد جیسا بڑا کام یا بڑی واردات ہوئی ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ آپ 1-1.5 مہینے پہلے سے کچھ اٹھا کر دیکھ لیں تو اسی طرح کی تقریریں پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جعفر ایکسپریس کے واقعہ کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور پھر اس کے بعد جو آپریشن ہوا اور جس انداز سے آپریشن کیا گیا اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو. دیکھیں بدقسمتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پہلے تو سنجیدہ ہونا پڑے گا حکومت کو, پھر آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہوگا
آپ کا ماحول کیا، آپ کس طرح ماحول دے رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ تنقید برداشت نہیں کر رہے ہیں. کیا اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی کہ جو انٹیلیجنس فیلیور ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں بے شک. ہم یہ کہتے رہے کہ جی افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ افغانستان کے ساتھ انگیج کریں، آپ اپنے وزیر خارجہ کو بھیجیں وہاں کابل، دو ٹوک بات کریں. آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پالیسی دیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی پہ بات ہو رہی ہے. صحیح. اچھا جہاں تک یہ بات کہ جی انہوں نے یہ بات کیوں کی ایسے موقع پہ، تو میں آپ کو یاد دلاؤں نا، اکوڑا خٹک میں جب واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد بنو واقعہ ہوا تو وفاقی وزراء نے کیا کہا کہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ صوبائی حکومت تو فوکس ہی نہیں کر رہی ہے اس پہ، امن و امان پہ. صحیح. تو دیکھیں یہ آپ اپنی بات کرتے ہیں لیکن اپنی بات کو آپ تسلیم نہیں کریں. آپ اپنی بات کو آپ محب وطن بنے ہوئے ہیں. ہم بھی محب وطن ہیں، ہم بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ نے کب سنجیدگی دکھائی؟ مذاکرات کی بات کی تو عمران خان نے شروعات کی، اگر اے پی سی کی بات کی تو پی ٹی آئی نے سب سے پہلے کہا کہ جی اس پہ بلائیں اے پی سی، کیونکہ یہ وقت ایسا نہیں ہے. لیکن یوسف زئی صاحب جو آپ اس کو ہر چیز کو حکومت کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے سپوائلر بنایا جو ہے وہ آپ کی طرف سے آیا. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سوشل میڈیا سے آپ کا بڑا دل دکھا ویسا، ان کا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی ٹویٹس کی، ایسا بیانیہ بنایا، ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، یہ ان کا گلہ ہے آپ سے. دیکھیں جی بات میں بات سنیں جی. اب بدقسمتی یہ کہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑانے کی ایک سازش تو ہوئی ہے، بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جی فوج پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا پی ٹی آئی فوج کے خلاف ہے. اب یہ بیانیہ کس نے بنایا ہے؟ جس کو فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے بنایا نا. ابھی بھی آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے دوسرے دن ہی یہ کہہ دیا کہ جی یہ انتشاری ہے، یہ فلاں فلاں. دیکھیں آج جو قومی اسمبلی میں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، وزیر دفاع اس طرح کی سپیچ کرتا ہے. انہوں نے اس مشکل وقت میں بلوچستان کا ذکر نہیں کیا، ان کے مسائل کا ذکر نہیں کیا. وہ صرف پی ٹی آئی پہ بولتے رہے. بولے بے شک بولے، ان کا حق ہے، اپوزیشن میں وہ گورنمنٹ میں بالکل بولے. لیکن آپ یہ کیوں بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں؟ اگر کوئی دیکھیں یا تو کسی ذمہ دار شخص نے کوئی ٹویٹ کیا ہے یا پی ٹی آئی کا نون بندہ ہے اس نے کیا ہے. وہ اب یوٹیوبر تو بے شمار پیدا ہو گئے. اب ہم اگر وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کسی اور معاملے میں اور وہ کہتے طریقے صاحب کے کچھ آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی انڈورس ہوئی ہیں وہ ٹویٹس، تو چونکہ آغاز آپ کی طرف سے کیا گیا تو وہ پھر ماحول خراب کر دیا. ماریہ صاحب میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. ایک یہ کہ ہم اپنی فوج کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتے، ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں. یہ سمپل بات، یہ بار بار ہمیں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. صحیح.